کلام سے متکلم تک رسائی۔ ہر انسان کا جو کلام ہے وہ اس کے احساسات اور جذبات کا آئینہ ہوتا ہے۔ بولنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی انتہا کہاں ہوگی، جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، المرء تحت لسانہ، ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو کلام ہے اس میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی چھپی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو ہم تب پہچانیں گے جب اس کے کلام کو کھول کر پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی معرفت ہمیں اس کے کلام سے نصیب ہوگی۔ اللہ رب العزت کی چاہت اس کے کلام سے نصیب ہوگی۔ اور یہ جو کلام پاک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو نور کہا ہے، بندہ محض ظلمت ہے۔ اللہ رب العزت بھی نور ہے اور اس کا جو کلام ہے وہ بھی نور ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، نور مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ یہ کتاب جو ہے وہ ایک نور ہے۔ دوسری جگہ فرمایا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو گمراہی سے نکال کر نور کی طرف لایا جائے۔ تو گویا کہ یہ قرآن مجید ایک ہماری زندگی کے لیے روشن شمع ہے یا روشن راستہ ہے۔ جو بھی اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے گا، اللہ رب العزت اس کو چومنے کے لائق بنائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں وہ عام طور پہ کپڑوں سے ڈھانپے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بندہ باوضو بن کر قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کپڑے کے اوپر، قرآن مجید کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے اس کو چومتا ہے، اس کے بعد جا کے قرآن مجید کھولتا ہے اور اس کو چومتا ہے اور پڑھتا ہے۔ تو یہ کلام مجید جو ہے یہ معرفت الہی کا خزانہ ہے، جیسا کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما۔ اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو بلند فرماتے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے حافظ ابو بکر کا جو ہے قرآن مجید پڑھنے کا انداز دیکھا، پوری دنیا کو اس نے ہلا دیا، پوری دنیا کو اس نے حیران کر دیا۔ غالباً اس کی عمر 10، 15 یا 12 کے بیچ ہوگی، 12 سال کے بیچ ہوگی، لیکن اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ جب اس نے قرآن مجید کو پڑھا اور ختم کیا، عوام تو جھوم اٹھی، قرآن مجید کو سن کے عوام تو جھوم اٹھی۔ یہ واقعہ ایران کے اندر ہوا، جو ہے ایک مقابلہ ہو رہا تھا اس کے اندر، تو عوام تو جھوم اٹھی۔ وہاں کے جو ججز بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اس کا ماتھا چومنے کے منتظر ہو گئے۔ گویا کہ ایک جج اٹھا اور اس نے اس کا ماتھا چوما۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے محترم دوستو کہ جو اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس قرآن کے ماتحت زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو بلند کریں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن مجید کے ماتحت گزاریں۔